بھارت کے ایک قصبے آفاق نگر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ کہانی ہے ایک بنجر زمین کی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہو تو کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دینا ایک بہت ہی معمولی سی چیز لگتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بنجر زمین سے کس کو کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ارے چودھری صاحب، آپ یہاں درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، وہاں غضب ہو گیا۔ ابے کرمو کل موہے، کون سا نیا بم پھٹا ہے گاؤں میں؟ اگر تیری شکل اچھی نہیں ہے تو کم سے کم خبر تو اچھی لایا کر۔ ارے چودھری صاحب، جب میری شکل اچھی نہیں ہے تو میں خبر کہاں سے اچھی لاؤں؟ وہ جو آپ نے مجھے زمین لے کر دی تھی کاشت کرنے کے لیے، وہ تو ساری بنجر نکلی۔ آپ کا تو سارا ہی نقصان ہو گیا۔ جو بھی فصل اگاتا ہوں وہ ساری گل سڑ جاتی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ارے کرمو کل موہے، تو نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ وہ زمین لے لوں۔ 20 لاکھ روپے کی زمین لی ہے اور اب تو کہہ رہا ہے کہ بنجر ہے۔ جب بھی تیرے مشورے پر چلا ہوں ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے مجھے۔ آئی او ربا، اب میں کیا کروں گا؟ ابے چودھری، تیری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں اس زمین کو اونے پونے بیچ دے۔ ایسا نہ ہو جو تھوڑے بہت پیسے ملنے ہیں ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پہلی بار تو نے کوئی عقل کی بات کی ہے۔ تو کل ہی اشتہار لگا دے کہ یہ زمین برائے فروخت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس بنجر زمین سے میری جان چھوٹے۔ ٹھیک ہے چودھری، میں کل ہی اشتہار لگا دیتا ہوں کہ یہ زمین برائے فروخت ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ زمین بنجر ہے، ہم اس سے پہلے ہی اس زمین کو فروخت کر دیں گے۔ ارے میں نے سنا ہے تمہارا چودھری اس زمین کو بیچنا چاہتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ارے ہاں، ہمارے چودھری صاحب گاؤں سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے وہ زمین کو بیچنا چاہتے ہیں۔ میں پاس والے گاؤں سے آیا ہوں، میرے ایک دوست کو زمین چاہیے تھی، اسی لیے میں یہ زمین دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کل میں اپنے دوست کو تمہارے چودھری صاحب کے ہاں لے آؤں گا۔ ارے ہاں لے آنا، مگر ذرا جلدی، کیونکہ ہمارے چودھری صاحب کو زمین بیچنے کی تھوڑی جلدی ہے، کیونکہ وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو یہ زمین کوئی اور لے اڑے۔ نہیں، یہ زمین تو ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ میں کل ہی اپنے دوست کو لے کر تمہارے چودھری کے پاس آتا ہوں۔ ارے سلیم، تم یہاں ہو؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ایک بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ ارے میں جانتا ہوں تیری اچھی خبروں کو۔ تو ضرور مجھے ڈبونے کے لیے آیا ہوگا، پھر کوئی نئی اسکیم لے کر آیا ہوگا۔ پچھلی بار بھی تیرے کہنے پر جوتوں کے کاروبار میں پیسہ لگایا تھا، کم بخت سارا ہی ڈوب گیا۔ اب میں تیری کسی اسکیم میں آنے والا نہیں، چل بھاگ یہاں سے۔ ارے سلیم، تو سمجھتا کیوں نہیں؟ وہ جوتوں کا کاروبار تھا اور یہ تو معاملہ ایک زمین کا ہے۔ ایک چودھری ہے جو بہت ہی مجبوری میں اپنی زمین بہت ہی سستے داموں دے کر جا رہا ہے۔ ذرا ایک بار چل کر دیکھ تو لے۔ ہاں کہتا تو ٹھیک ہے، زمین کی بات ہے تو مجھے ایک دفعہ چل کر دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ زمین کبھی نقصان نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، آج شام کو تیار رہنا، میں اپنی بائک لے کر آؤں گا اور دونوں چودھری کے ہاں چلیں گے۔ ارے یہ تم دونوں بھیکاری کہاں میرے گھر میں گھسے چلے آ رہے ہو؟ ابے چودھری، زبان سنبھال کر بات کر۔ ہم تو تیرے گھر زمین کا سودا کرنے آئے ہیں اور تو ہمیں بھیکاری کہہ رہا ہے۔ معاف کرنا، شکل سے تو تم دونوں بھیکاری ہی لگتے ہو۔ بہرحال میں تم لوگوں کے لیے چائے منگواتا ہوں، آؤ بیٹھو۔ ہاں تو اب بولو، تم لوگ مجھے اس زمین کے کتنے پیسے دو گے؟ میں نے وہ زمین 20 لاکھ روپے میں خریدی ہے اور اب میں یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے یہ زمین مجھے بیچنی پڑ رہی ہے۔ تم لوگ مجھے بتاؤ کہ کتنے پیسے دو گے؟ ارے سیٹھ، ہم لوگ تو تمہیں اس زمین کے 1 لاکھ روپیہ ہی دیں گے بس۔ ارے بکواس بند کرو،
یہ جو چائے کے کپ تمہارے ہاتھ میں پکڑے ہیں نا، یہی تم لوگوں کے سر میں ماروں گا۔ 1,00,000 روپے کے بچے۔ ارے جاوید، تم بھی کمال کرتے ہو۔ دیکھو چودھری صاحب غصہ کر گئے۔ اتنی قیمتی زمین کی کوئی 1,00,000 روپے لگاتا ہے بھلا؟ کم از کم 3,00,000 روپے تو ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا پارا ہائی ہو جائے اور میں تم دونوں کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں۔ میرے چائے کے کپ وہیں رکھو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ تم لوگوں نے میری زمین کو کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ کوئی 1,00,000 لگا رہا ہے تو کوئی 3,00,000۔ 5,00,000 روپے سے 1 روپیہ کم نہیں لوں گا، سمجھے؟ ارے ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہمیں سودا منظور ہے۔ ہم کل ہی پیسے لے کر آ جائیں گے اور آپ سے زمین کے کاغذات لے جائیں گے۔ جاوید اپنی بیوی کو سوتے ہوئے دیکھ کر الماری سے پیسے اٹھا کر جانے ہی لگتا ہے کہ بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چوری کرنے والوں کی یہی خاص ادا ہے، سوتی ہیں جو بیویاں خراٹے مار کر، جاوید جیسا شوہر ہی فقط ان کی سزا ہے۔ ارے بیگم، مجھے آج مت روکو، میں تو زمین کے لیے پیسے لے کر جا رہا ہوں۔ بہت ہی زبردست زمین دیکھی ہے اور بہت ہی سستے داموں مل رہی ہے۔ اچھا ایسا کروں گا، زمین خرید کر میں تمہارے نام کر دوں گا۔ ہاں اب کی نا تم نے کام کی بات، اب ٹھیک ہے، اب تم پیسے لے جا سکتے ہو، مگر زمین خرید کر میرے نام کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے بیگم، میں زمین خرید کر تمہارے ہی نام کر دوں گا، اب مجھے جانے دو۔ اور یہ کہہ کر جاوید وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ لے چودھری، یہ جو بیگ تجھے دیا ہے نا، اس میں پورے 5,00,000 روپے ہیں۔ آج سے تیری زمین ہماری ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں شام تک کاغذات تیار کر کے تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ آج سے یہ زمین تمہاری ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں شام تک کاغذات تیار کر کے تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ آج سے یہ زمین تمہاری ہوئی۔ ارے بیگم مبارک ہو، میں نے زمین خرید کر تمہارے نام کر دی ہے۔ یہ تو بہت اچھا کیا جاوید آپ نے، میں بھی اپنی امی کو بتاؤں گی کہ آج سے میرے شوہر کی عزت کیا کریں، انہوں نے میرے نام زمین کر دی ہے۔ دیکھا میں نے کیسے چودھری کو بیوقوف بنایا، 20,00,000 کی زمین 5,00,000 روپے میں ہتھیا لی۔ یہی تو میں چاہتا تھا، کیونکہ چودھری مجبور تھا، میں نے اس کی مجبوری کا خوب فائدہ اٹھایا۔ جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آپ جلدی سے وہ زمین ٹھیکے پر دے دیں تاکہ ہم لوگ خوب سارا پیسہ کما سکیں۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں کل ہی اس زمین کو ٹھیکے پر دے دیتا ہوں۔ تم بٹو ہو نا، میں نے سنا ہے تم لوگ زمین ٹھیکے پر لیتے ہو۔ میری ایک زمین ہے، میں اس کو ٹھیکے پر دینا چاہتا ہوں، بولو کیا کہتے ہو؟ ارے ہاں ہم لوگ زمین ٹھیکے پر لیتے ہیں، آپ کی زمین زرخیز تو ہے نا؟ ارے ہاں ہماری زمین بہت زرخیز ہے، سونا اگلے گی سونا، بس تم اس کو ٹھیکے پر لے لو اور کام شروع کرو۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی سے اس پر کام شروع کرتا ہوں۔ ابا ابھی ایک صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ زمین ٹھیکے پر دے رہے ہیں، میں نے ان سے ٹھیکے پر زمین لے لی ہے، اب میں کل سے ہی کام شروع کروں گا اس پر۔ ارے دیکھنا بیٹا، آج کل فراڈ بھی بہت ہو رہا ہے، اگر وہ زمین بنجر ہوئی تو ہم تو روڈ پر آ جائیں گے۔ ارے بابا آپ فکر نہ کریں، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ زمین تو سونا اگلتی ہے، سونا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ذرا دھیان سے بیٹا، آج کل لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اگلی صبح بٹو زمین پر آتا ہے اور دن بھر بیج بوتا ہے، اور پھر دن بھر کام کرنے کے بعد بٹو چین سے اپنے گھر میں سو جاتا ہے۔
اور اگلی صبح جب وہ آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے جتنے بیج بوئے تھے وہ سب گل سڑ چکے تھے، یعنی یہ ایک بنجر زمین تھی۔ بٹو یہ دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اور اس کا بوڑھا باپ روڈ پر آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ ابھی وہ رو رہا ہوتا ہے کہ اس کا باپ آتا ہے۔ ارے بیٹا بٹو، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ ارے کیا بتاؤں ابا جان، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ زمین تو بنجر نکلی، ہم تو روڈ پر آ گئے ابو جان۔ یہ سن کر بنٹو کے ابا کو شدید دورہ پڑا اور وہ گر پڑے۔ ارے دیکھو کیا ہوا میرے ابا جان کو، میں ابھی حکیم صاحب کو فون کرتا ہوں۔ قبل کہ بنٹو حکیم صاحب کو فون کرتا، جاوید نمودار ہوا۔ ارے تم دونوں باپ بیٹے نے کیا ڈرامے لگا رکھے ہیں، میرے پیسے کب دو گے؟ ارے کون سے پیسے؟ ایک تو جو زمین تم نے دی ہے وہ خراب ہے، اور میرے ابا جان بے ہوش پڑے ہیں، اور تمہیں پیسوں کی پڑی ہے۔ ارے زمین خراب ہے یا تم دونوں باپ بیٹے کی نیت خراب ہے؟ مجھے ان ڈراموں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو بس میرے پیسے ہی چاہیے۔ کیسے انسان ہو تم؟ ایک تو خراب زمین مجھے دی، میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور میرا بوڑھا باپ بے ہوش پڑا ہے، اور تم پیسوں کا تقاضا کر رہے ہو۔ تمہارے اندر تو ذرا بھی رحم نہیں۔ ارے بند کرو یہ ڈرامے، اور ویسے بھی یہ تیرا بوڑھا باپ اس دھرتی پہ بوجھ ہے، یہ تو مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ مجھے کل تک اگر میرے پیسے نہیں ملے تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ ارے حکیم صاحب آپ جلدی سے آ جائیے، میرے ابا جان بے ہوش ہو چکے ہیں۔ ارے بنٹو بیٹا کیا ہوا تمہارے ابا جان کو؟ ارے حکیم صاحب کیا پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اور اس صدمے کو ابا جان برداشت نہیں کر سکے، اور اب وہ اپنے پیسے مانگ رہا ہے۔ تم فکر مت کرو بٹو بیٹا، اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے آؤ ابا جان کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں، وہیں میں ان کو دوا بھی دوں گا، اور اس فراڈی کا بھی میں کچھ کرتا ہوں۔ بنٹو بیٹا تمہارے ابا کو میں نے دوا دے دی ہے، اب آؤ اس فراڈی کی طرف بھی چلتے ہیں، اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ ارے برخوددار، میں نے سنا ہے کہ اس بنٹو نے تیرے پیسے دینے ہیں۔ ابے کیوں سڑے ہوئے کریلے، اگر یہ میرے پیسے نہیں دے گا تو تو دے گا، یہ دونوں تو ہے ہی باپ بیٹا فراڈی، اب تو میرے پیسے دے گا کیا؟ یہ جو تو نے مجھے سڑا ہوا کریلا بولا ہے، اس کا حساب تو میں تجھ سے بعد میں لوں گا، فی الحال تو میں یہ مسئلہ حل کرنے آیا ہوں۔ تو اس کو 1 ہفتے کا ٹائم دے، یہ تجھے پیسے دے گا، اگر اس نے پیسے نہ دیے تو میں دوں گا تجھے پیسے۔ ٹھیک ہے، 1 ہفتے بعد تم آ کر پیسے لے جانا۔ ارے حکیم صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں 1 ہفتے میں 10 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں گا؟ جب 2 بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولتے۔ اور تو پگھلی ہوئی کلفی، 1 ہفتے بعد آ کر اپنے پیسے لے جانا، ٹھیک ہے؟ اور یوں یہ طے ہوا کہ 10 لاکھ روپے بنٹو 1 ہفتے بعد دے گا، اور وہ دونوں وہاں سے چل دیے۔ ارے حکیم صاحب آپ نے اس سے 10 لاکھ کا وعدہ کر لیا، لیکن یہ بتایا نہیں کہ وہ 10 لاکھ روپے آئیں گے کہاں سے۔ ارے بنٹو فکر نہ کرو، میں تمہیں ایسا بیج دوں گا کہ جب تم اسے زمین میں لگاؤ گے تو تم لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کماؤ گے۔ اور اس طرح حکیم کا دیا ہوا بیج بنٹو اپنی زمین میں لگاتا ہے۔ ارے دیکھا تو نے کیسا میں نے بدھو بنایا تم سب کو، اس بنجر زمین کے میں نے 10 لاکھ روپے تجھ سے لے لیے، اور اس چودھری کو بھی میں نے کیسا بیوقوف بنایا تھا۔ یہ زمین تو میں نے صرف 5 لاکھ روپے میں خریدی تھی، تم سارے تو بدھو ہو بدھو۔ ذرا ایک نظر اپنی زمین پر جا کر دیکھو،
اور بنٹو سے جا کر ملو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بدھو ہے اور کون سڑا ہوا کریلا ہے۔ ارے یہ کیا، اس بنجر زمین میں اتنی ہریالی کیسے؟ ارے دیکھ لو جاوید، تم نے تو مجھے دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ نے اس زمین کو اتنا زرخیز کر دیا کہ جتنے پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہر مہینے میں اس زمین سے کماؤں گا۔ باپ رے باپ، میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ یہ زمین مجھے واپس دے دو اور اپنے 10 لاکھ روپے لے لو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا جاوید، جس انسان کی نیت صاف نہ ہو اللہ اسے بار بار موقع نہیں دیتا۔ اور جو بنٹو کے دن پھر گئے اور جاوید اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔